اردو شاعری میں زبان اور مزاج شناسی کی روایت کا آغاز سودا سے ہوا اور یہ روایت ذوق کے توسط سے داغ تک پہنچی۔ داغ نے اس روایت کو اتنا آگے بڑھایا کہ انہیں اپنے استاد ذوق اور پیشرو سودا دونوں پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب داغ نے ہوش سنبھالا تو لال قلعے میں بہادر شاہ ظفر، استاد ابراہیم ذوق اور ان کے شاگرد زبان کو چاک پر چڑھا کر اس کے حسن کو نکھار رہے تھے، اور بہادر شاہ ظفر کے ہاتھوں اردو کو پہلی مرتبہ وہ اردو پن نصیب ہو رہا تھا جسے بعد میں داغ کے ہاتھوں انتہائی عروج حاصل ہوا۔ بقول داغ: نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ داغ دہلوی 25 مئی 1831 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام نواب مرزا خاں اور تخلص داغ تھا۔ داغ ابھی 6 برس کے تھے کہ ان کے والد نواب شمس الدین خاں کا انتقال ہو گیا اور والدہ نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو سے شادی کر لی۔ اس طرح داغ قلعہ معلیٰ میں باریاب ہوئے اور ان کی پرورش وہیں ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر اور مرزا فخرو دونوں استاد ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے، لہٰذا داغ کو بھی ذوق سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ تو استاد ابراہیم ذوق کی صحبت میں داغ نے 10 برس کی عمر ہی میں شاعری شروع کر دی اور لڑکپن میں ہی مشاعروں میں شرکت کرنے اور خوب داد سمیٹنے لگے۔ داغ موجز بیان ہے، کیا کہنا طرز سب سے جدا نکالی ہے۔ داغ کی شاعری کو بالعموم 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے دور کا تعلق قلعہ معلیٰ سے ہے۔ یہ دور بڑے عیش و سکون کا تھا۔ داغ نے لڑکپن کے یہ ایام نغمہ و نشاط کے طرب انگیز ماحول میں گزارے۔ نوابی شان و شوکت، زرق برق لباس، گانے بجانے کی محفلیں، یہ داغ کی شاعری کا نقطۂ آغاز تھا۔ داغ کی شاعری کا دوسرا دور قلعہ معلیٰ سے نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس دور کی شاعری میں سوز و گداز اور غم و الم کی پرچھائیاں ملتی ہیں جو دلی پر ٹوٹنے والی قیامتوں کی عکاس ہیں۔ نواب فخرو کی وفات کے بعد داغ رامپور چلے گئے، جہاں ایک بار پھر آسودگی، سکون اور سامان عیش و عشرت میسر آ گیا۔ یہ داغ کی شاعری کا تیسرا دور ہے۔ داغ نے 17 مارچ 1905 میں 74 سال کی عمر میں وفات پائی۔ داغ دہلوی کی شاعری کی خصوصیات کو اگر ہم دیکھیں تو داغ زبان کے بادشاہ ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ داغ زبان کے بادشاہ ہیں۔ ان کے کلام میں زبان کا چٹخارا، سلاست، صفائی، سحر آفرینی، شوخی اور چلچلاہٹ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اردو زبان کو داغ کے ہاتھوں انتہائی عروج ملا۔ نہ ہمت نہ قسمت، نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا، نہ سمجھا نہ دیکھا، تھے کہاں رات کو آئینہ تو لے کر دیکھو، اور ہوتی ہے خطا وار کی صورت کیسی۔ داغ نے اپنے ہم عصر شعراء کی پیروی نہیں کی۔ انہوں نے اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی جو ان سے شروع ہوئی اور انہی پر ختم ہوگی۔ یعنی کہ داغ کا کلام انفرادیت رکھتا تھا، دوسرے تمام شعراء سے بہت مختلف تھا۔ مثلاً ان کا شعر دیکھیے: یہ کیا کہا کہ داغ کو پہچانتے نہیں، وہ ایک ہی تو ہے سارے جہاں میں، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ داغ کے ہاں ناصح، واعظ اور رقیب کے لیے اچھوتے قسم کے الفاظ ملتے ہیں۔ عام طور پر شعراء نے ناصح، رقیب اور واعظ کے ساتھ نت نئے انداز میں چھیڑ چھاڑ کی ہے، لیکن داغ نے ان کے دلوں کو ٹٹول کر ہمدردی اور رحم دلی کا اظہار بھی کیا ہے۔ یعنی داغ نے اپنی شاعری میں ناصح، واعظ، رقیب پر طنز بھی کیا ہے اور ان کے لیے رحم دلی کا اظہار بھی کیا ہے۔ مثلاً: وہ اس ادا سے وہاں جا کے شرمسار آیا، رقیب پر مجھے بے اختیار پیار آیا، لطف میں تجھ سے کیا کہوں واعظ، ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ اگر ہم داغ کی شاعری کو دیکھیں تو ان کی شاعری میں تصوف کا رنگ بھی بہت نمایاں ہے۔ داغ ذاتی طور پر صوفی تو نظر نہیں آتے، مگر ان کے کلام میں بیشتر اشعار تصوف کا درخشاں نمونہ ہے۔
وہ مہر لب ہے حکم تیرا اس کا علاج کیا، دل بولتا ہے خود بخود آگاہ راز کیا۔ داغ کی شاعری کی سب سے نمایاں خوبی حسن بیان ہے۔ انہوں نے شاعری کو پیچیدہ و الفاظ فارسی اور عربی کی ترکیبوں سے بچانے کی ہر چند کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام تصنع اور تکلف سے پاک ہے۔ مثلاً ان کا شعر دیکھیے: نہیں کھیل ہے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، کہتے ہیں اسے زبان اردو جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا۔ داغ کے کلام کے اگر غور سے دیکھا جائے تو اپنے محبوب کے متعلق ان کا لہجہ طنز و تعریض آمیز نظر آتا ہے۔ وہ اپنے محبوب پر طنز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ غیروں سے التفات پہ ٹوکا تو یہ کہا، دنیا میں بات بھی نہ کریں کیا کسی سے ہم، تمہارے خط میں نیا ایک پیام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ اگر ہم داغ کی شاعری کو دیکھیں تو بہت سے اشعار ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو کہ معاملہ بندی کے اشعار ہیں۔ داغ کی معاملہ بندی انشا رنگین اور جرت کی طرح نہیں ہے۔ داغ ایک انفرادی معاملہ بندی کے شاعر ہیں۔ یہ معاملہ بندی ان کی ذاتی معاملہ بندی ہے جس میں بے تکلفی اور سچائی ہے اور تصنع اور بناوٹ سے بالکل خالی ہے۔ حوروں کا انتظار کرے کون حشر تک، مٹی کی ملے تو روا ہے شباب میں، لے لیے ہم نے لپٹ کر بوسے، وہ تو کہتے رہے ہر بار یہ کیا۔ ایک بار مولانا امیر احمد مینائی نے داغ سے کہا کہ ہم اور تم ایک ہی زمین میں غزل لکھتے ہیں، ایک ہی زبان ہے، ایک سے قوافی ہیں، ایک سے مضامین ہیں، پھر یہ کیا بات ہے کہ تمہاری غزل میں جو چٹخارا ہے وہ ہماری غزل میں نظر نہیں آتا۔ اس پر داغ نے کہا کہ مولانا، آپ نے کبھی کسی طوائف سے عشق فرمایا ہے؟ امیر مینائی نے کہا لا حول ولا قوت۔ تو داغ بولے بس ایک جورو کا عشق ایسی ہی غزل کہہ سکتا ہے جیسی آپ کہتے ہیں، پھر خدا جانے کہاں تم کہاں ہم، عیش و عشرت کی یہی ایک رات ہے، کبھی داغ توبہ کی ہے کبھی پھر شراب پی ہے، نہ عذاب ہی ملے گا نہ ہمیں ثواب ہرگز۔ داغ دہلوی گزشتہ تمام شعراء کی طرح تعلی کے قائل ہیں۔ تعلی کا شعر اسے کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنی تعریف کرتا ہے، یعنی وہ شعر جو شاعر کی تعریف پر مبنی ہو۔ انہوں نے اپنی زبان کی صفائی اور شاعری پر ناز کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا پوچھتے ہو کون ہے یہ کس کی ہے شہرت، کیا تم نے کبھی داغ کا دیوان نہیں دیکھا۔ اچھا، داغ کی شاعری میں مکالمہ نگاری کو بہت اہمیت حاصل ہے، یعنی ان کی شاعری پڑھتے ہوئے، ان کے بعض اشعار پڑھتے ہوئے ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دو افراد آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ اور ان کی شاعری کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اشعار اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے کسی کو سامنے بٹھا کر باتیں کرتے ہوں۔ مثلاً کیا کہا پھر تو کہو ہم نہیں سنتے تیری، نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ غزلوں کے قافیے اور ردیف کی تلاش میں داغ کو کمال حاصل ہے۔ ان کی بحریں اور زمینیں نہایت باغ و بہار ہیں۔ ان کے ہاں الفاظ کا استعمال نہایت برمحل اور برجستہ ہے۔ داغ غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کرتے ہیں۔ بیان کی شوخی، بے تکلفی، طنز کی کثرت ان کی غزلوں میں نظر آتی ہے۔ مثلاً ابھی ہماری محبت کسی کو کیا معلوم، کسی کے دل کی حقیقت کسی کو کیا معلوم، بظاہر ان کو حیادار لوگ سمجھیں گے، حیا میں ہے جو شرارت کسی کو کیا معلوم۔ اسی طرح ایک اور شعر دیکھیے: وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ داغ کی شاعری میں بہت سے ایسے مصرعے نظر آتے ہیں جو کہ ہماری روزانہ کے معمول کی گفتگو کا حصہ بن چکے ہیں۔ آتش کی طرح داغ کے بھی بہت سے ایسے مصرعے ہیں جو کہ عام گفتگو میں ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ نواب داغ لاکھ داغ سہی مگر پھر بھی علامہ محمد اقبال کے
استاد ہیں۔ اقبال نے شاید خانقاہی دین سے نفرت داغ ہی سے سیکھی تھی۔ وہ دین جس کو اقبال دین خانقاہی کہتے تھے، اس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان میں دین تحجر کہا ہے، کہ وہ لوگ جو دنیا سے کٹ کر غاروں اور بیابانوں میں جا کر عبادت کرتے ہیں اور دنیا کے معاملات کو سمجھنے کے بجائے ان سے بھاگتے ہیں، ایسے دینداروں کو امام خمینی نے متحجر اور علامہ اقبال نے ملا کا نام دیا ہوا تھا۔ داغ بھی اپنے اشعار میں کچھ اس طرح کے معتقد نظر آتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں: شوق میں جنت کے ہے مٹی خراب، چین سے دنیا میں کیا آدم رہے، کیوں آدمی کو عالم بالا کی ہو ہوس، بڑھ کر نہیں زمین سے کچھ آسماں کی سیر۔ داغ کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ دلی کی زبان کا بہت استعمال کیا گیا ہے۔ داغ نے لال قلعے میں پرورش پائی اور دلی کے گلی کوچوں میں جوان ہوئے، اس لیے ان کی زبان دہلی تھی۔ وہ دہلوی زبان کے بارے میں کہتے ہیں: مستند اہل زباں خاص ہیں دلی والے، اس میں غیروں کا تعارف نہیں مانا جاتا۔ داغ سیدھی سیدھی بات کہنے کے قائل تھے۔ وہ بہت زیادہ ان کے ہاں مشکل تراکیب اور صنائع بدیع کا استعمال نظر نہیں آتا۔ داغ صاف صاف بات کرنے کے عادی ہیں، اپنے دل کی بات واضح طور پر سامنے لاتے ہیں اور سادگی اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً: ہم ساتھ ہو لیے تو کہا اس نے غیر سے، آتا ہے کون اس سے کہو یہ جدا چلے، راہ میں ٹوکا تو جن جلا کر بولے، دور ہو کم بخت یہ بازار ہے۔ داغ لال قلعے میں ذوق سے وہ ہنر سیکھ آئے تھے کہ شعر ان کے لیے زبان عام تھے۔ کہیں بھی کسی بھی موقع پہ فی البدیہہ شعر پہ شعر کہے جاتے ہیں۔ ان کی برجستگی اور بے ساختگی کی چند ایک مثالیں دیکھیے۔ عظیم آباد کے ایک مشاعرے میں داغ نے کھڑے کھڑے ایک بہت لمبی غزل کہہ ڈالی، جس کا مطلع کچھ یوں ہے: اس خانہ دل کو کبھی ویران نہ دیکھا، اس بت کو کب اللہ کا مہمان نہ دیکھا۔ داغ ہمیشہ خوبصورت چہروں کے دل دادا رہے، خواہ وہ گوشت پوست کا انسان ہو یا پھر پتھر کی مورتی ہو۔ چونکہ داغ نے ایک طوائف سے عشق بھی کیا، تو ان کی شاعری میں حسن کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے۔ تم کو چاہا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، دوسرا کوئی تو اپنا سا دکھا دو مجھ کو۔ چونکہ داغ کی شاعری صرف ایک محور پر گردش کرتی ہے اور وہ ہے عشق، مومن کی طرح ان کے ہاں بھی نفسیاتی بصیرت کا اظہار جگہ جگہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے اور چند اشعار دیکھیے: رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اپنی تصویر پہ نازا ہو تمہارا کیا ہے، آنکھ نرگس کی دہن غنچے کا حیرت میری، قیامت ہے باقی ادائیں تمہاری، ادھر آؤ لے لوں بلائیں تمہاری۔ داغ اپنی شاعری میں صاف اور با محاورہ زبان استعمال کرتے ہیں، روزمرہ محاورے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ مثلاً: تو بھی اے ناسے کسی پر جان دے، ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کہی، آپ کے سر کی قسم داغ کو پرواہ بھی نہیں، آپ کے ملنے کا ہوگا جسے ارماں ہوگا۔ داغ صاف صاف بات کرنے کے عادی ہیں، اپنے دل کی بات واضح طور پر سامنے لاتے ہیں اور سادگی اختیار کرتے ہیں۔ اس سادگی اور صاف گوئی کی مثالیں جا بجا داغ کی شاعری کے متعلق فراق فرماتے ہیں: اردو شاعری نے داغ کے برابر کا فقرہ باز آج تک پیدا کیا ہے اور نہ ہی آئندہ پیدا کر سکے گی۔ بقول رام بابو سکینہ: ان کی زبان کے ساتھ اس خدمت کی قدر ضرور کرنی چاہیے کہ انہوں نے سخت اور معلق الفاظ ترک کیے اور سیدھے الفاظ استعمال کیے، جس سے کلام میں بے ساختگی اور فصاحت مزید بڑھ گئی ہے۔